السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی سٹوری شروع کرنے سے پہلے میرا نیو چینل کہ ہارر ناول آفیشیل کے نیم سے ہے، اس پہ کل سے ایک نیا ناول سٹارٹ کروں گی جو کہ انتہائی خوفناک اور دلچسپ ہوگا۔ ہارر کا نام ہے پرسرار جن ذاتی، جس کا نام دینار ہے، اور اس سٹوری کو، اس ناول کو آپ سب بہت پسند کریں گے۔ تو کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس کی فرسٹ ایپیسوڈ شیئر کروں گی۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ پشاور سے دیدار خان نے شیئر کی ہے۔ دیدار کہتے ہیں کہ میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور آپ کے ساتھ چند خوفناک واقعات شیئر کروں گا۔ میرے دادا ابو پرانے وقتوں میں جب دوسرے گاؤں میں سفر کیا کرتے تھے، یعنی وہ بھی شروع سے پشاور میں رہتے تھے، پہلے وقت ان علاقوں میں بہت زیادہ بیکورڈ تھے، تو وہ جب سفر کیا کرتے تھے تو وہ پیدل جایا کرتے تھے اور زیادہ تر سفر ان کا سائیکل پر ہوا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ان کے اس راستے میں ایک قبرستان تھا جو کہ انتہائی بڑا تھا۔ اس قبرستان میں کہا جاتا تھا کہ رات کے ٹائم جنات کے باقاعدہ وہاں پر شادیاں ہوتی ہیں۔ اب ایک لمحے کے لیے یہ سوچا جائے کہ قبرستان جیسی پرسکون اور خاموش اور اس جگہ پر شادی، وہ بھی یہ سن کر انسان ایک دفعہ بہت حیران ہو جاتا ہے۔ جی بالکل، وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح وہاں پر جنات کی شادی ہوا کرتی تھی باقاعدہ، اور وہاں سے گزرنے والے مسافر اس شادی کو دیکھا کرتے تھے۔ بعض لوگوں کے ساتھ تو یہ واقعات پیش آتے تھے کہ وہ جنات ان کو باقاعدہ طور پر ادھر روکتے تھے اور روک کر انسانی شکل میں آ کر ان کو اپنی شادی پر آنے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اور ان کی سب سے بڑی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ کسی کو نقصان نہیں دیا کرتے تھے، وہ کسی کو بھی کچھ نہیں کہا کرتے تھے۔ میرے دادا ابو اسی طرح ایک دفعہ دوسرے گاؤں میں سفر کر رہے تھے، انہیں اپنے ایک کزن کے ہاں جانا تھا، تو کہتے ہیں کہ اس دن میں سائیکل پر تھا، میں آ رہا تھا، میں نے سنا تو ہوا تھا اس قبرستان کے متعلق لیکن آج تک دیکھا نہیں تھا۔ میں وہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے دور سے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ڈھول بجا رہا ہو، بہت زیادہ اونچی آواز میں، اور لوگوں کی آوازیں، بینڈ باجے کی آوازیں، لیکن مجھے دور دور تک کوئی انسان نہیں نظر آ رہا تھا۔ جو ٹائم تھا وہ رات کے 9 بجے کا تھا۔ ان وقتوں میں 9 بجے کا ٹائم بھی بہت زیادہ لیٹ ہو جاتا تھا۔ دادا ابو کہتے ہیں کہ میں ادھر سے گزرا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر جنات کی باقاعدہ شادی ہو رہی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا تو اچانک سے میرے سائیکل کے آگے ایک بچہ آ گیا۔ وہ بچہ کہاں سے نمودار ہوا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ان وقتوں میں سائیکل کے آگے ایک لائٹ لگی ہوتی تھی جو کہ دور سے بندے کے آنے کا پتہ بتا دیتی تھی رات کو۔ دادا ابو کہتے ہیں اس بچے کو میں نے بڑی مشکل سے بریک لگائی اور اس بچے کو شکر ہے ٹکر نہیں ہوئی، میں نیچے گر گیا لیکن میں نے اس بچے کو بچا لیا۔ اس بچے نے مجھے باقاعدہ طور پہ اٹھایا۔ اس بچے کی عمر 6 سے 7 سال ہوگی، اس میں اتنی ہمت کہ اس میں اتنی طاقت تھی، اس نے مجھے اپنے بازوؤں پر کھڑا کیا اور میری سائیکل کھڑی کی اور کہا کہ انکل مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی سائیکل کے آگے آیا ہوں اور آپ نے پھر بھی مجھے ٹکر نہیں لگنے دی۔ انہوں نے کہا بیٹا اتنی رات کو آپ ادھر کیا کر رہے ہو؟ میں ادھر میرے کزن کی شادی ہے جس پر آیا ہوا ہوں، اور آپ ادھر کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ بیٹا میں اپنے گاؤں میں جا رہا تھا، اپنے کزن کے گاؤں میں۔ اچھا پھر آپ رکیں، آپ کھانا کھائے بنا نہیں جا سکتے، آپ ضرور کھانا کھائیں گے۔ ٹھیک ہے میں کھانا کھاؤں گا، لیکن کدھر کھاؤں گا؟ تمہارا تو گھر ادھر مجھے نظر نہیں آ رہا، آپ میرے ساتھ چلیے، اپنے سائیکل کو ادھر ہی کھڑا کر دیں، شاید سائیکل کوئی اٹھا کر لے جائے۔ نہیں، سائیکل کوئی بھی اٹھا کر نہیں لے کر جا سکتا، انکل آپ میرے ساتھ چلیں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے قبرستان کی طرف لے گیا۔ ایک پل کے لیے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں ڈر چکا تھا، یہ کیا ہو گیا ہے، یہ مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے؟ دوسرے لمحے میں نے اندر دیکھا تو اندر کا سما کچھ اور تھا۔ باقاعدہ طور پر قبرستان کے اندر ٹینٹ لگے ہوئے تھے، قبروں کے اوپر انہوں نے ایک بہت بڑا سٹیج بنایا ہوا تھا۔ وہاں پر ڈھیر سارے لوگ تھے جو کہ شادی کی تقریب میں شامل تھے۔ میں نے کہا یہ کیا قبرستان میں شادی، یہ کیسے؟ انکل یہ قبرستان ہے لیکن ہمارے ادھر گھر بنے ہوئے ہیں، شاید آپ نے ہمارے گھر نہیں دیکھے،
ہاں بیٹا، میں نے تمہارے گھر نہیں دیکھے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ قبرستان میں تو صرف گورکن رہتے ہیں، اور یہ شادی، یہ تو گناہ کی بات ہے۔ نہیں انکل، ہم آج سے نہیں کئی صدیوں سے ادھر رہ رہے ہیں۔ یہ بات سن کر ایک منٹ کے لیے تو میں بالکل حیران ہو چکا تھا، میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ یہ کیا؟ اس نے مجھے شادی کی تقریب میں کھانا کھلایا، میں نے کھانا کھایا۔ انکل کھانا کیسا لگا ہے آپ کو؟ اس بچے نے جب یہ سوال کیا تو میں بہت زیادہ حیران ہو گیا۔ کھانا بہت اچھا ہے، چلیں آپ کا بہت شکریہ اگر آپ کو ہمارا کھانا اچھا لگا ہے، میں اب آپ کو اپنے ابو سے ملے بغیر نہیں جانے دوں گا۔ اس نے میرا ہاتھ زبردستی پکڑا اور اپنے باپ کے پاس لے گیا۔ وہ ایک اچھا خاصا دراز قد کا شخص تھا۔ اس نے پوچھا کہ بیٹا یہ کون ہے؟ ابو، انہوں نے میری جان بچائی ہے، غلطی بھی میری تھی۔ میں روڈ کی اس پار سے کھانے کے لیے کچھ چیزیں لا رہا تھا، وہاں پر ڈھیر سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے، شادی ہے نا، شادی کے باہر لوگ چیزیں لگا کر کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے بچا لیا، اس لیے میں ان کو کچھ انعام میں دینا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسے تم کہتے ہو، میں ان کو ضرور دوں گا۔ انہوں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو ان کی جیب میں کچھ اشرفیاں تھیں جو کہ دیکھنے میں چاندی کی تھیں۔ انہوں نے میرے ہاتھ پہ رکھ دیں اور کہا کہ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے میرے بیٹے کی جان بچائی، نہ جانے کیا ہو جاتا، جو کہ آپ کے لیے بھی اچھا نہ ہوتا اور میرے لیے بھی۔ میں نے کہا مجھے اپنے گھر دکھاؤ۔ وہ بچہ مجھے اپنے گھر کی طرف لے گیا۔ اس نے مجھے جب اپنے گھر دکھائے تو اس کے جو گھر تھے وہ قبرستان سے بالکل ہٹ کے تھے، ہے تو قبرستان کے اندر تھے، لیکن قبرستان کے اندر وہ راستہ کہاں سے آیا یہ میں نہیں جانتا تھا۔ ایک گہری کھائی نما جگہ تھی جس سے سیڑھی اتر کے وہ مجھے نیچے لے کر گیا۔ ادھر نیچے زمین کے اندر غار ہی غار بنے ہوئے تھے۔ انکل چلیے میں آپ کو اپنے گھر دکھاتا ہوں۔ جیسے اس نے اس چھوٹے سے دروازوں کو کھولا تو اندر محل نما گھر تھے جن کو دیکھ کر میں ششدر رہ گیا۔ اتنا حیران ہوا کہ میں حیران ہی ہو گیا کہ یہ گھر آخر اتنے خوبصورت کیسے ہو سکتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے میری آنکھیں بالکل بلینک ہو چکی تھیں۔ اس بچے نے کہا انکل کیا ہوا ہے آپ کو ہمارے گھر کیسے لگے ہیں؟ بیٹا یہ گھر تو انتہائی حسین ہے، اب مجھے جانے دو، بہت دیر ہو چکی ہے۔ جب میں نے گھڑی سے ٹائم دیکھا تو ٹائم صبح کے 5 بجنے والے تھے، شادی بیاہ کی تقریب چل رہی تھی۔ اس بچے نے مجھے کہا جب کہ کبھی بھی آپ کو میری ضرورت پڑے تو آپ صرف میرا نام لینا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ آج آپ نے میری جان بچائی ہے، میں آپ کا یہ شکریہ کبھی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام شوشن ہے۔ شوشن، یہ کیسا نام ہے؟ ہاں، ہماری زبان میں ایسے ہی نام ہوتے ہیں، آپ کو ان کی سمجھ نہیں آئے گی۔ ابھی بھی اگر آپ کو پتہ نہیں لگا تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم جنات ہیں اور جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم انسانوں سے پیار کرتے ہیں، ہم انسانوں کو کبھی بھی تکلیف نہیں دے سکتے۔ ہم مسلمان جنات ہیں اور سب سے پیار کرتے ہیں۔ گو کہ اگر کوئی ہمیں تنگ نہ کرے تو، اگر کوئی ہمیں جان بوجھ کر تنگ کرے، کسی کو معلوم ہو جائے ہماری موجودگی کا اور پھر وہ ہمیں جان بوجھ کر تنگ کرے تو ہم اس کو نہیں چھوڑتے۔ انکل آپ مجھے جب بھی بلائیں گے آپ نے صرف میرا نام لینا ہے اور میں آپ کے آگے حاضر ہو جاؤں گا۔ خیر، میں ادھر سے چل پڑا، اپنے کزن کے گاؤں جانے کے بجائے اپنے ہی گاؤں کی طرف پلٹ پڑا۔ واپس آیا، مجھے بہت تیز بخار تھا۔ بچے حیران تھے اور یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ تو انکل کے گاؤں جا رہے تھے، ادھر کیا کرنے واپس آ گئے؟ ہاں، میرے ساتھ ایک بہت دلچسپ اور بہت ڈرانا واقعہ پیش آیا ہے۔ وہ سارا واقعہ انہوں نے سنا، گاؤں کے کچھ بڑے بزرگ بھی تھے، انہوں نے بھی وہ سارا واقعہ سنا۔ میں نے چاندی کے وہ سکے ان کو دکھا دیے۔ جب انہوں نے چاندی کے وہ سکے دیکھے تو سارے بہت حیران ہوئے۔ میں نے ان چاندی کے سکوں کو اپنی الماری میں رکھ دیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب ان سکوں کو دیکھا تو ادھر سونے کی 2 بڑی بڑی ڈلیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ان ڈلیوں کو دیکھ کر میں حیران ہو گیا، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہاں تو چاندی کے 10-15 سکے پڑے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں سے ایک بچے کی آواز آئی، یہ وہی سونے کی ڈلیاں ہیں جو ہم نے آپ کو چاندی کی صورت میں دی تھیں، آپ نے لالچ نہیں دکھائی، اب یہ آپ کی ہیں، آپ ان کو رکھیں، استعمال کریں۔ ان ڈلیوں کو بیچنے کے بعد میرے پاس اتنے پیسے آئے جن کو میں سنبھال نہیں سکتا تھا۔ پرانے وقت تھے، سونے کی قیمت کے بہت زیادہ پیسہ ملا، میں نے اپنے گھر بنایا، دولت جائیداد سب کچھ بنائی۔ میری طبیعت کچھ عرصہ خراب ہو گئی۔ میں نے اچانک سے کہا شوشن بات سنو، میرے سامنے آؤ، تمہارے انکل تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں ایک بچہ نمودار ہوا جو کہ انتہائی خوبصورت تھا۔ وہ بچہ وہی تھا
جو کہ رات کے اندھیرے میں بھی چمک رہا تھا۔ انکل بتائیں کیا ہوا آپ کو؟ آپ تو مجھے کافی بیمار لگ رہے ہیں۔ کافی عرصے سے میں آپ کو دیکھ رہا تھا لیکن آپ مجھے بلا نہیں رہے تھے، اس لیے میں آپ کے پاس نہیں آ رہا تھا۔ آخر آپ کو کیا ہوا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے شوشن جیسے مجھے کچھ ہو جانا ہے۔ میرے بعد تم میرے بچوں کا خیال رکھنا، اگر وہ تمہیں بلائیں تو کیا تم حاضر ہوگے؟ نہیں بالکل نہیں، میں صرف آپ کا غلام ہوں۔ ہاں البتہ زندگی کے کسی موڑ پر ان کو کوئی مصیبت پیش آئی تو ان کے سامنے آئے بنا میں ان کی مدد کر دیا کروں گا۔ میں آپ سب سے بہت پیار کرتا ہوں انکل، میں ہمیشہ آپ کے ارد گرد ہی رہتا ہوں۔ اس دن کے بعد میں ایک لمحے کے لیے بھی آپ سے دور نہیں گیا۔ شوشن نے یہ بات کی اور میرے پاس آیا، میرے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ 10-15 دن تو میری طبیعت ٹھیک رہی، اس کے بعد طبیعت بہت بگڑنے لگی۔ دیدار کہتے ہیں کہ دادا ابو کی یہ جو سٹوری ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی انہی کی زبانی۔ جب دادا ابو کا آخری وقت تھا تو دادا ابو یہی کہتے تھے، کیونکہ جب طبیعت بالکل خراب تھی، آخری لمحات میں تھی، تو وہ کسی نہ دکھنے والی مخلوق سے باتیں کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا خیال رکھنا ہمیشہ۔ میں اس دنیا سے الوداع کرنے لگا ہوں، اب تمہیں ان کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ دادا ابو کا انتقال ہو گیا۔ میرے بابا یہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے ساتھ ایک غیبی طاقت رہتی تھی، بے شک وہ اللہ کی طاقت تھی۔ اللہ نے ہی اس جن کو ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا بنایا۔ وہ ہماری بہت مدد کیا کرتا تھا زندگی کے ہر موقع پر۔ ہمیں صرف اس کی یعنی میرے بابا کو اس کی آواز آیا کرتی تھی۔ جب بھی کوئی مشکل گھڑی پیش آتی تھی، وہ پریشان ہوتے تھے اور کچھ سوچ رہے ہوتے تھے، تو تبھی ان کو ایک آواز آتی تھی، غائبانہ آواز، اور اس آواز کے بعد ان کے کاموں میں ان کی مدد ہو جاتی تھی۔ یہ ایک کہانی تھی دیدار خان کی جو انہوں نے پشاور سے شیئر کی۔ دیدار نے یہ بھی بتایا کہ ہم لوگوں کا جو چھت ہے جہاں پر ہم لوگ لکڑیاں جلاتے ہیں، انہی سردیوں کی بات ہے کہ میں لکڑیوں میں رات کے ٹائم لکڑیوں سے جو چولہے میں لکڑیاں ہوتی ہیں ان سے کوئلے وغیرہ اٹھا رہا تھا۔ میں نے سارے کوئلے چن لیے اور ایک لوہے کی ہنڈیا میں وہ سارے کوئلے ڈال دیے اور ادھر ادھر چھت پر پھرنے لگا۔ موسم بہت اچھا تھا، گو کہ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی۔ میں نے اس ہنڈیا میں سارے کوئلے ڈال لیے اور چولہے میں آگ ختم ہو چکی تھی، اس میں پانی ڈال دیا تھا۔ مجھے میری امی بار بار آوازیں دے رہی تھی کہ جلدی نیچے آؤ، مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ میں اوپر سے کوئلے لے کر نیچے جا رہا تھا، اچانک سے پیچھے پلٹا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جو چولہا تھا وہ دوبارہ کوئلوں سے بھر چکا تھا۔ جتنے کوئلے اس ہنڈیا کے بیچ میں تھے اتنے ہی کوئلے اس چولہے کے اندر دوبارہ آ گئے۔ یہ ایک بہت حیران کن اور خوف زدہ کر دینے والی بات تھی۔ میں نے جلدی سے دروازے کو بند کیا اور نیچے آ گیا۔ اپنی امی ابو بھائی کو سب کو یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا اس ٹائم اوپر جنات تھے جو کہ اس آگ کو استعمال کر رہے تھے، انہوں نے تمہیں اپنی ہونے کی موجودگی ظاہر کر دی تھی۔ آئندہ ایسی غلطی مت کرنا، اوپر سے کبھی بھی اس طرح آگ اٹھا کر مت لانا، نہیں تو وہ تمہیں نقصان دے دیں گے۔ دیدار کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد میں نے ایسی حرکت نہیں کی۔ اس بات کو 1 ماہ گزر چکا ہے۔ یہ آج کی کہانی تھی دیدار کی جو انہوں نے میرے ساتھ پشاور سے شیئر کی۔ بہت شکریہ آپ کا دیدار۔ تو آج کی سٹوریز لسنرز آپ کو کیسی لگیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا اور اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، قرآن پاک، نماز، درود شریف کو اور نیکی کے کاموں کو زندگی کا حصہ بنا لیں تو کامیابیاں ضرور ہمارے قدم چومیں گی۔ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔